اللہ اللہ نے لباس انسانی پہنا کر مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دیا. جب حضور نے دنیا میں قدم رکھا تو فرمایا لوگوں کیوں تباہ ہونا چاہتے ہو, کیوں برباد ہونا چاہتے ہو, آؤ میری طرف دیکھو, میں تمہاری طرح انسان ہوں, میری طرف دیکھو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب جب قوم نے گھوم کے حضور کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگ گئے ہاں یار ہیں تو ہماری طرح, مگر ان کا چہرہ تو دیکھو چاند و سورج سے زیادہ حسین ہے تو ہماری طرح. ارے ہونٹوں کو تو دیکھو گلاب کی پتیوں سے زیادہ سرخ ہے تو ہماری طرح. ارے ہاتھوں کو تو دیکھو چاندی سے زیادہ سفید ہے. اب کیا تھا, اب قوم پیارے مصطفیٰ کے پاس آنے لگی. پہلے ایک صاحب آئے کہا حضور میرا نام ابو بکر ہے, اگر آپ کا کلمہ پڑھ لیا آپ کے سینے سے لگ گیا مقام کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا مقام یہ ملے گا میں تجھے صدیق اکبر بنا کے چمکا دوں گا. کسی کو رسول نے صدیق اکبر بنا کے چمکایا, کسی کو رسول نے فاروق اعظم بنا کے چمکایا, کسی کو رسول نے عثمان ذو النورین بنا کے چمکایا, تو کسی کو میرے رسول نے مولا علی بنا کے چمکایا. مولانا فرماتے یہ وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, کہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی مجبور ہے. مولانا فرماتے ہیں یہ وجہ ہے حضور کو لباس انسانی میں بھیجنے کی. اب بھی اگر بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو میں اور آسان کر دیتا ہوں, اور اے منڈی والوں میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک جگہ چار فقیر جمع تھے, چاروں کی زبانیں مختلف. ایک فقیر اردو بولتا, ایک فقیر عربی بولتا, ایک فقیر فارسی بولتا, ایک فقیر عبرانی بولتا. اب چاروں کو کہیں سے 1 روپیہ مل گیا, دھیان دیجئے گا, چاروں کو کہیں سے 1 روپیہ مل گیا. جو اردو بولتا تھا اس نے کہا انگور کا موسم ہے, میں یہ پسند کروں گا کہ میں انگور کھاؤں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں, میں تو انگور خریدوں. اب تینوں کو کیا سمجھ میں آئے, سب کی مختلف. جو عربی بولتا تھا اس نے کہا میں تو 1 روپے کے عنب خریدوں گا, عربی زبان میں عنب انگور ہی کو کہتے ہیں. جو فارسی بولتا تھا اس نے کہا میں تو 1 روپے کے رسوم خریدوں گا, فارسی زبان میں رسوم انگور ہی کو کہتے ہیں. جو عبرانی بولتا تھا اس نے کہا میں تو 1 روپے کے کرخ خریدوں گا, عبرانی زبان میں کرخ انگور ہی کو کہتے ہیں. چاروں ایک ہی چیز خریدنا چاہتے تھے, ایک ہی چیز کھانا چاہتے تھے, زبانیں مختلف تھی. قریب تھا کہ چاروں میں جھگڑا ہو جاتا. کہتے 5ویں صاحب وہاں سے گزرے جو چاروں کی زبانیں جانتے تھے. انہوں نے کہا بھائی درویشوں یہ جھگڑا کیوں ہے, یہ لڑائی کیوں ہے, آپس میں یہ نزاع کیوں ہے؟ جو اردو بولتا تھا اس نے کہا میں روپیہ ملا ہے, میں چاہتا ہوں کہ انگور کھاؤں, یہ کہتا ہے عنب کھاؤں گا, یہ کہتا ہے رسوم کھاؤں گا, یہ کہتا ہے کرخ کھاؤں گا. وہ مسکرائے کیا بس یہی جھگڑا ہے؟ ہاں یہی جھگڑا ہے, لاؤ روپیہ مجھے دو. اس نے روپیہ لیا, منڈی سے 1 روپے کے انگور خریدے, سب کے سامنے رکھ دیے, سب خوشی خوشی کھانے لگ گئے. اب بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا. بلا تشبیہ و تمثیل, بلا تشبیہ و تمثیل. حضرت ابو بکر صدیق بھی یہی چاہتے تھے میں خدا تک پہنچ جاؤں, مگر زبان عربی بولتے تھے. حضرت سلمان بھی یہی چاہتے تھے میں خدا تک پہنچ جاؤں, زبان فارسی بولتے تھے. حضرت صہیب بھی یہی چاہتے تھے میں خدا تک پہنچ جاؤں, زبان روم کی بولتے تھے. حضرت بلال بھی یہی چاہتے تھے میں خدا تک پہنچ جاؤں, زبان حبش کی بولتے تھے. اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو بھیج دیا جو ساری زبانیں جانتے تھے. فرمایا خدا تک جانا چاہتے ہو؟ جی حضور. فرمایا مجھ مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو, میں اکیلا تمہیں خدا سے ملا دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. من انفسکم, یہ تمہیں میں سے آئے. اللہ اکبر. اب دیکھو قرآن مجید و فرقان حمید کا انداز بہت مختلف ہے. ایک زبر زیر میں فرق آ جائے معنی بدل جاتا ہے,
ایک رت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من انفسکم، یہ فا پہ جو پیش ہے اس کے معنی ہے تمہیں میں سے آئے، اگر فا پر زبر پڑا جائے من انفسکم تو معنی ہوگا تم میں سب سے عظیم، تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے اعلیٰ نسب میں ہم نے آمنہ کے لال کو جو ہے ہم نے آمنہ کے ذریعے سے انہیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، واقعی حضور کریم علیہ السلام جس جگہ پر تشریف لائے، خدا کی قسم عرب کے اندر یہ دستور تھا جو اعلیٰ نسل کا ہوتا اسے بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نسل میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا، سب سے اعلیٰ نسب میں اپنے حبیب کو بھیجا، سب سے اعلیٰ خاندان میں حضور تشریف لائے، سب سے اعلیٰ گھرانے میں حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والا حضرت جبریل امین نے ایک موقع پہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان میں گھوما، آپ کے خاندان سے بڑا خاندان میں نے کسی کا نہیں دیکھا، آپ کے گھرانے سے بڑا گھرانہ کسی کا نہیں دیکھا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے یعنی جبریل امین، یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر، میرے حضور سب سے نفیس ترین، سب سے نفیس ترین، میں اس کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام رات بستر پر جب آرام فرما ہوتے، سر ناز میں جب تیل لگاتے تو حضور کریم علیہ السلام کی عادت شریفہ کہ پھر حضور کریم علیہ السلام سفید رنگ کا ایک کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیتے، اس کے بعد آپ تکیے پر اپنا سر ناز رکھتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سر پہ تیل لگا ہوا ہے، تکیے پہ سو جاتے ہیں، صبح دیکھو تو سر تکیے پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بڑی خوشبو تیل کی جو ہے اعلیٰ قسم کی وہ تکیے سے آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا کوئی مہمان آئے ہم اسے وہ تکیہ دے بھی نہیں سکتے، اتنی خوشبو جو ہے وہ بسی ہوئی ہوتی ہے۔ عجیب و غریب حال ہوتا ہے تکیے کا۔ حضور کریم علیہ السلام کتنے نفیس ہیں، سر ناز پر جب تیل لگاتے تو سر پر ایک کپڑا باندھتے سفید رنگ کا، تکیے پر آرام فرما ہوتے۔ سارے لوگوں نے لکھا حضور نے زندگی بھر وہ کپڑا باندھا، مگر خدا کی قسم حضور کا وہ کپڑا میلا نہیں۔ من انفسکم، تم میں سب سے نفیس ترین، اور کیسے نفیس ہے میرے آقا کہ میرے آقا کے جسم ناس، یہ تو بڑی بات ہے، ارے میرے آقا کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، میرے آقا کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے حبیب کو دیا وہی انعام مجھ عبد القادر کو بھی عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے لباس اور جسم پر بھی جو ہے وہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنے نفیس ترین۔ ایک موقع پر حضور کریم علیہ السلام غالباً ایک جنگ سے واپس آئے، غلاموں سے فرمایا غلاموں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کھانے کا وقت ہو چکا۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روٹیاں ہیں، سالن کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیں، سالن کوئی نہیں ہے، صرف روٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو وہی لے کے آؤ۔ روٹیاں سامنے آئیں، ابھی حضور کریم علیہ السلام نے توڑی ہی تھی، نوالا بنایا ہی تھا، ایک شہد کی مکھی آ گئی، بن بن کرنے لگ گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ بغیر سالن کے روٹی کھائیں، میں اسے پسند نہیں کرتی، ہم نے فلانی جگہ پر ایک چھتا بنایا ہوا ہے، آپ اپنے غلاموں کو بھیج دیجئے وہ شہد لے آئیں، یا رسول اللہ اس سے روٹی لگا کے آپ کھائیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 2-4 اور غلاموں کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور شہد لے کر کے آؤ۔ غلام گئے، باقی شہد کا چھتا موجود، شہد کے چھتے سے شہد نکالنا آپ جانتے بہت مشکل کام ہے، مکھیاں کس طریقے سے حملہ کر دیتی ہیں یہ اس شخص سے پوچھو کہ جس نے شاید کے چھتے کو چھیڑا، مگر یہاں پر گئی ساری مکھیاں ہٹ گئی، چھتے سے شہد نکال لیا، آئے سارے غلاموں نے کھایا، اس کے بعد شہد کی مکھی پھر بن بن کرنے لگ گئی۔ حضور نے اس شہد کی مکھی کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلایا، کیوں؟